رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ کیسا تھا؟ حضرت عبیدہ بن حارث جو ابتداً 3 لوگ نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف سے کافروں کے لشکریوں کا مقابلہ کرنے. جب کافروں نے مبارزت طلب کی، عتبہ، ربیعہ اور ولید، یہ 3 لوگ وہاں سے نکلے. ادھر سے حضرت علی، حضرت حمزہ حضور کے چچا جان، حضور کے داماد حضرت علی چچا زاد بھائی، اور حضرت عبیدہ بن الحارث. یہ حضرت عبیدہ کتنے سال کے تھے اس وقت؟ 80 سال آپ کی عمر تھی. کتنی سال؟ 80 سال عمر تھی. اور اسی جنگ میں آپ نے جام شہادت نوش کیا. واپسی میں ایک مقام پر آپ کی شہادت ہوئی. وہاں ایک دفعہ بعد، کافی عرصے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تو وہاں پر مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ساری فضا مشک و عنبر کی خوشبو سے مہک رہی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارا بھائی عبیدہ بن حارث، یہ 80 سالہ صحابی جو جنگ بدر کے اندر تلوار لے کر کافروں کے 80 سال کا بوڑھا کھڑا نہیں رہ سکتا. رہ سکتا ہے کہاں؟ جو گئے محمد، بدر کا میدان کتنا دور ہے، اور اس زمانے میں پیدل سفر، سخت گرمی، پانی بھی پینے کو نہیں تھا، پانی بھی پینے کو نہیں تھا، کھانا بھی نہیں تھا. یہ 80 سالہ صحابی رسول یہ کافروں کے سرکردہ سرداروں کے مقابلے میں نکلا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا بھائی ابو عبیدہ بن حارث یہاں دفن ہے. فرمایا اس کی قبر سے یہ مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ان کی قبروں کا عالم ہے. اب آپ اندازہ کریں، 80 سالہ صحابی نے اپنے آپ کو نہیں روکا، 16 سالہ صحابی نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کر دیا. حضرت ام الخنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن میں سے حضرت معوذ نے تو وہیں جنگ بدر میں شہادت کا جام نوش کیا، اور یہی دونوں وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابو جہل بدبخت، جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا. ان صحابہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے، بچے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں کھڑا تھا میدان جنگ میں تو میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک بچہ آیا، اور اس بچے نے آ کر کیا کیا، مجھ سے پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بیٹا تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ کہا سنا ہے ہمارے نبی کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتا ہے، آج ہم یہ سوچ کر آئے ہیں کہ اس کافر بدبخت سے اس زمین کو پاک کریں گے کہ ہمارے نبی کی شان میں اس کی زبان پھر کبھی نہ کھلے. آپ فرماتے ہیں اتنے میں اس کا دوسرا بھائی بھی آ گیا. ان دونوں نے مجھ سے یہی سوال کیا. اتنے میں ابو جہل سامنے نظر آیا، وہ اپنے اونٹ پر اتراتا ہوا تلوار ہاتھ میں پکڑے گھوم رہا تھا. میں نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے. یہ دونوں لپکے اور پل بھر کے اندر ابو جہل کو مار کر زمین پر گرا دیا. اور اتنے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہاتھ ہے وہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے انہوں نے حملہ کر کے کاٹا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ کی پرواہ نہیں کی. اسی وقت پاؤں کے نیچے اس ہاتھ کو ڈالا اور زور سے کھینچا. جو ہاتھ پریشان کر رہا تھا وہ لٹک گیا. پھر آپ لڑتے رہے. بعد از جنگ رسول اللہ کی خدمت میں جب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس ہاتھ پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس ہاتھ کو جوڑا تو یہ ہاتھ بالکل صحیح سلامت ہو گیا.